عبادات کی دو قسمیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اگر مومن کی نیت صحیح ہے اور اس کا طریقہ صحیح ہے اور وہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جلنا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مومن کے یہ سب کام عبادت ہیں، اسی طرح نماز بھی عبادت ہے، تو پھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم، براہ راست عبادت۔ ان دونوں عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ ایک قسم کے اعمال وہ ہیں جو براہ راست عبادت ہیں اور جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے۔ اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز جھکے۔ اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، لہذا یہ نماز اصل عبادت ہے اور براہ راست عبادت ہے۔ اس طرح روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، صدقات، حج، عمرہ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصرف نہیں ہے، یہ براہ راست عبادتیں ہیں۔ دوسری قسم، بالواسطہ عبادت۔ ان کے مقابلے میں کچھ عمل وہ ہیں جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلا اپنی دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مومن سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اپنی دنیاوی کاموں کو بھی نیک نیتی سے ہمارے مقرر کردہ حدود کے اندر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دو گے تو ہم تمہیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی ثواب دیں گے جیسے ہم پہلی قسم کی عبادت پر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عبادت براہ راست عبادت نہیں ہے بلکہ بالواسطہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کی دوسری قسم ہے۔ مثلا حلال کے معنی بالواسطہ عبادت ہے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر تم بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جائز حدود کے اندر رہ کر کماؤ گے اور اس نیت کے ساتھ اس کے حلال کماؤ گے کہ میرے ذمے میری بیوی کے حقوق ہیں، میرے ذمے میرے بچوں کے حقوق ہیں، میرے ذمے میرے نفس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے میں کما رہا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اصلاً یہ کمائی کرنا عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا، اس لیے یہ کمائی کرنا براہ راست عبادت نہیں بلکہ بالواسطہ عبادت ہے۔ براہ راست عبادت افضل ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جو عبادت براہ راست عبادت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس عبادت سے افضل ہوگی جو بالواسطہ عبادت ہے، اور اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اس سے مراد عبادت کی پہلی قسم ہے جو براہ راست عبادت ہے، عبادت کی دوسری قسم سے مراد نہیں جو بالواسطہ عبادت ہے۔